کوثر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن و حدیث میں جنت کا کیا تصور ملتا ہے؟ جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ علامہ راغب اصفہانی کو ذکر کیا، اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی چیز کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے یا تعریف ہوتی ہے وہ دو اعتبار سے ہوتی ہے، جی، ایک لغوی اعتبار سے اور ایک اصطلاحی اعتبار سے۔ تو آپ نے بالکل صحیح رہنمائی فرمائی کہ اگر آپ دیکھیں کہ جنت جو ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ فی اللغت ہی البستان العظیم، کہ یہ ایک بہت عظیم و شان قسم کا باغ ہے، جی، اور اصطلاح میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دار الخلود و دار الکرامہ، یعنی یہ ایک ہمیشہ رہنے والا مکان ہے جہاں پر زندگی اور وہاں پر جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ابدی ہوں گی، یعنی وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ صحیح۔ تو یہ اس کا تصور ہے، اور جہاں تک اس کی نعمتوں کا یا قرآن و حدیث سے جو اس کا تصور ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں جا بجا مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دونوں کی صفات کو اور وہاں پہ کیا کچھ ہونے والا ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ جی، لیکن ایک تسلسل کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو سورہ واقعہ اور سورہ رحمان جو ہے اس کے جو آخری حصہ ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنت اور اہل جنت کے بارے میں، اور سورہ واقعہ میں بھی جو 3 گروہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں کہ ایک السابقون کا گروہ ہے، اس کے علاوہ اصحاب یمین ہے اور اصحاب شمال ہے، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ایک نقشہ کھینچا ہے وہ بڑا حسین و جمیل قسم کا نقشہ ہے، اور اس میں یہ آتا ہے مثلاً آپ سورہ رحمان کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اور آگے کر کے عینان نضاختان بھی ہے، ذواتا افنان بھی ہے، مدہمتان بھی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں یہ والی چیزیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ سورہ واقعہ کی طرف بڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، جو یہ گروہ ہوگا یہ جنت میں ہوگا، اور جنت میں کیا کچھ ہوگا یہ اس کی نعمتوں کا۔ تو سورہ رحمان میں بھی آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نعمت کو ذکر کرنے کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرمایا ہے، یعنی وہاں پر اتنی نعمتیں ہیں اور ان کی کیفیت کچھ اس طرح کی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ آپ اپنے نعمت کو کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے۔ اور اگر وہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں تو یہ بات کہہ کر بات ہی ختم کر دی ہے کہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، یعنی وہاں پہ جو بھی نعمتیں ہوں گی وہ کبھی ان کا انقطاع نہیں ہوگا۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں نا کہ دنیا میں جو ہم پھل کھاتے ہیں یا جو بھی نعمتیں ہوتی ہیں تو ان میں کبھی کبھی انقطاع ہو جاتا ہے، مخصوص موسم کے لیے، مخصوص موسم کے اعتبار سے، تو وہاں پہ انقطاع نہیں ہے، تسلسل بھی باقی رہے گا، اور ولا ممنوعہ، کسی قسم کی وہاں پہ ممانعت بھی نہیں ہے، قید بھی نہیں ہے، یعنی جو آپ کھانا چاہیں۔ کوثر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ جنت دوزخ جو ہیں یہ کوئی مکانی چیز ہے یا نوری ہیں، کیسے سمجھیں ان کو؟ جی پروفیسر صاحب، اصل میں یہ اختلاف اگر ہم دیکھیں تو معلوم تاریخ میں جو ہمارے پاس آتا ہے یہ غالباً معتزلہ سے شروع ہوتا ہے، یعنی اس میں جو پہلی وہ چیز ہے کہ آیا یہ جنت اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہوئی ہے، یعنی جنت اور دوزخ دونوں، یا مرنے کے بعد قیامت کے بعد جب وہاں پر لوگوں کے داخلے کا سلسلہ شروع ہوگا تو اس وقت اس کو تیار کرے گا، ایک تو یہ ہے۔ صحیح۔ اور اس کے بعد ہے وہ والی بات جو آپ نے کی ہے کہ ان کا وجود جو ہے وہ نورانی، یا ان کی کیفیت یا ان کا جو احساس ہے وہ نورانی ہے یا وہ باقاعدہ کوئی فزیکلی ہے۔ جی، تو اس سے پہلے میں ایک تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، جہنم کی آپ کا گیا آپ نے وقفے سے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو ترمذی اور ابن ماجہ دونوں نے نقل کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوقدا علی النار 7,000 مئہ، یعنی اوقدا علی النار 1,000 مئہ، کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ جلائی گئی 1000 سال، حتی احمرت، یعنی یہاں تک کہ وہ سرخ رنگ کی ہو گئی، ثم اوقدا علیہا 1000 سنہ، پھر اسے مزید 1000 سال جلایا گیا تو حتی ابیدت، یہاں تک کہ وہ سفید رنگ کی ہو گئی، اور اس کے بعد ہے کہ ثم اوقدا 1000 سنہ، پھر اسے جو ہے وہ 1000 سال جلایا گیا تو حتی اسودت، یعنی وہ سیاہ کلر کی ہو گئی، رنگ کی ہو گئی، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فہیا، یعنی اب اس کی جو موجودہ کیفیت ہے، انتہائی کیفیت ہے، وہ یہ ہے کہ سوداء مظلمہ، کہ یعنی وہ سیاہ ہے، اور کیسی سیاہ ہے کہ مظلمہ، یعنی وہ نظر بھی نہیں آتی، یعنی اتنی سیاہ ہے۔ تو اب اس میں ایک چونکہ آج کل الحاد کا دور ہے اور آپ کے میں نے پروگرام دیکھتا رہتا ہوں تو اس میں آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ذرا جدید زمانے کو ساتھ لے کر کے چلا جائے، جو شبہات آ رہے ہیں قرآن و حدیث پر اور ہمارے اہل بیت صحابہ کرام کی تعلیمات پر، ان پر آنے والے الزامات یا شبہات کو بھی کسی طریقے سے رفع کیا جائے۔ اب اس میں پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو جدید تحقیق ہے کلر پر یا آگ کے ٹمپریچر پر، اس میں انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے سر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ
کلر جو ہے نا، اب یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ جہنم کی آگ یعنی جہنم میں آگ تونکی گئی یا جلائی گئی، یہاں تک کہ اس جہنم کا کلر یعنی اس آگ کا رنگ جو ہے نا، رنگ کی بات ہو رہی ہے نا، آگ تو وہ ایک چیز ہے جس کے رنگ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ پہلے سرخ تھی، پھر 1000 سال جلایا گیا تو سفید ہو گئی، پھر 1000 سال جلایا گیا تو سیاہ ہو گئی۔ تو اب اس میں سائنس یہ کہتی ہے کہ عام آگ کا درجہ حرارت یعنی ہماری جو آگ ہے آپ دیکھیں نا تو یہ مطلب سرخ یا یلو کلر کی ہے نا، ملتی جلتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا میکسیمم ٹمپریچر جو ہے نا یہ 1100 سینٹی گریڈ ہے۔ تو جب اس کو آپ مزید جلائیں اور اتنا جلائیں کہ اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ 1100 سینٹی گریڈ سے 5500 سینٹی گریڈ تک ہو جائے، اور جو یہ 55 کو ٹچ کرے گا یا اس سے آگے جائے گا تو یہ سفید کلر کا ہو جائے گا، یہ آج کی جدید سائنس کہہ رہی ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ اسے مزید جلاتے ہیں، اس کا ٹمپریچر مزید بڑھاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر یہ کہا ہے کہ اس کا ٹمپریچر جب 12000 سینٹی گریڈ پر پہنچتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے آپ 11000 یعنی 12000 میں داخل ہوتے ہیں نا، 11000 سے جب اوپر جائے گا تو یہ 12000 کی وہ آگے 1000 کا جو ہے وہ اس کو ٹچ کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہ جب 11000 یعنی 12000 کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو یہ کالا ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں سائنس بھی آپ کی یہی کہہ رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالکل یہی فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور آپ حدیث میں لا کر دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نارکم یعنی یہ جو آپ کی دنیا کی آگ ہے نا، یہ جزء من نار جہنم 70 جزء، یعنی اس حدیث کا مفہوم جو یہ ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جہنم یہ جو دنیا کی آگ ہے یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، 70% وہ آگ ہے، اور اس کا ایک حصہ جو ہے وہ یہ، اگر آپ اس کی تپش کو محسوس کرنا چاہیں، یعنی یہ 70% اس سے کم ہے، جی اس سے کم ہے، اور وہ 70% جو ہے وہ زیادہ ہے۔